أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا ہمارا نبی. سب سے پہلے معززین علاقہ جو یہاں پہ تشریف لائے، حاجی منظور حسین ڈار سابق چیئرمین بلدیہ، حاجی ظفر صاحب سابق چیئرمین UC8 جس UC میں بیٹھے ہیں،
اور 2-3 یہاں پہ کونسلر حضرات ہماری CUC کے دیگر جتنے بھی موجودین یہاں پہ میری کال پہ یہاں پہ تشریف لائے، میں ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. اور یہ سارے جو امتیاز کوثر صاحب اور DCO صاحب اور یوسف صاحب، یہ جتنے موجودین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، یہ سارے اسی ایریا کے، اسی یونین کونسل کے ہیں. اور ان سب کو یقین جانے کہ آپ کا یہ جو آپ نے پلانٹ یہاں پہ لگایا ہے، ان کو انتہائی خوشی ہے. ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی طرف سے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے علاقے میں یہ واٹر فلٹر پلانٹ لگایا. اور اپنی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے ہم بھی آپ کی والدہ کے لیے دعائیں کریں گے، صاف پانی پئیں گے، بیماریوں سے بچیں گے تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے. خاص کر کے یہ ہیپاٹائٹس کے لیے یا یہ جو جگر اور معدے کے امراض ہیں، ان سے تو یہ پانی ہی بچاتا ہے. بلکہ میں نے تو جو اسٹڈی پڑھی ہے کہ ورلڈ پوری میں 80% جو ڈیزیز ہیں یہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. جن علاقوں میں پانی صاف نہیں ہوتا وہاں لوگ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ہی اچھا آپ کا انتخاب ہے خدمت کرنے کا. یہ جو صاف پانی آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں مزید برکت ڈالے اور یہ کام آپ کرتے رہیں. اور ہم لوگ آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور DCO صاحب کی جب سے آئے ہیں گجرات میں، ان کی اتنی تعریفیں ہر طرف سے سنی جا رہی ہیں. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ایسے DCO ہمیں نصیب ہوئے. DCO جو ہوتا ہے وہ فادر آف ڈسٹرکٹ ہوتا ہے. تو ایک فادر جب آتا ہے اور اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، وہ جب انہیں خوش دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، تو جب انہیں وہ تکلیفوں میں دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان کا یہ آئے روز میں بھی خبریں پڑھ رہا ہوں. DCO صاحب میرا ویسے تھوڑا میڈیا سے بھی تعلق، میں کالم نگار ہوں، ڈاک اخبار میں میرے کالم لگتے ہیں ڈاکٹر ارشد چودھری کے نام سے. تو میں آپ کی جب خبریں پچھلے 3-4 دنوں سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ منڈی تک بھی گئے، فروٹ منڈی، سبزی منڈی، اور وہاں جا کے ریٹ چیک کیے. تو اس طرح کا جب فادر ہمیں مل جائے گا تو پھر یہ جو غربت ہے یہ اب شعور عوام کو مل چکا ہے کہ یہ غربت بنائی گئی ہے. اصل میں ملک ہمارا غریب نہیں ہے. اور یہ ذخیرہ اندوزوں کا جو سلسلہ، اس کو جب آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پکڑ لیں گے، صحیح کریں گے، تو انشاءاللہ عوام کو فائدہ پہنچے گا، عوام کی زندگی آسان ہوگی. امتیاز کوثر صاحب ہماری زندگی آسان کر رہے ہیں پانی اچھا دے کے، اور آپ کا گجرات میں آنا ایک اچھا اضافہ ہے. تو ہم آپ کے شانہ بشانہ جہاں پہ جتنے ہم بھائی دوست بیٹھے ہیں، یہ سارے درد دل رکھنے والے ہیں. یہ آپ کے ساتھ میں اور میرے ساتھ جتنی یہ میرے بھائی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ ہماری کوئی بھی ڈیوٹی لگائیں گے کسی قسم کی بھی صفائی کے معاملے میں کہیں بھی، ہم آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور یوسف صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے اس کا سارا خرچہ جو امتیاز صاحب کی زبانی پتہ چلا ہے انہوں نے برداشت کیا ہے. ان کے ہم بار بار شکر گزار ہیں. اللہ اور توفیق دے. اور اچھے کام کو دیکھ کر سب کا دل کرتا ہے اچھے کام کرنے کو، کیونکہ انسان یہ فطری طور پر نقل کا عادی ہے. تو جو چیزیں وہ آس پاس دیکھتا ہے اسی کی وہ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں زیادہ بات مزید نہیں کرتا. میں مائک کے حوالے کروں گا امتیاز کوثر صاحب کے، اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. امتیاز کوثر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب DCO صاحب اور معززین علاقہ، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اس دعائیہ تقریب میں آپ شامل ہوئے. یہ ڈاکٹر صاحب نے تو ویسے بتا ہی دیا ہے کہ پانی جو ہے یہ صاف پانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. یہ ہم نے بھی ایسے ہی شروع نہیں کر دیا تھا پانی پہ کام کرنا. اس کے باقاعدہ جب ہم نے پہلے کیمپس لگائے، ہم نے دیکھا کہ کتنا ہیپاٹائٹس کس طرح پھیلا ہوا ہے. تو 22-23 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 2 کروڑ لوگ ہم جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس سمیت جو ہے گھوم رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا. الحمدللہ یہ آج جس کا افتتاح ہوا ہے یہ 27واں
फिल्टर प्लांट है। ये जो यूसुफ साहब हैं इनके बरहदार प्रोफेसर हैं। तो जब इन्होंने मुझे बुलाया एक दफ़ा फ़ोन पे बात की कि जी हम 1.5 साल से आपका काम देख रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हम आपसे एक फिल्टर प्लांट लगवाएं। मैंने इनको जगह दिखाई, इनको जगह पसंद आई, तो मैंने इनको वेलकम कहा। इन्होंने बोला जी आप लगाएं, हम पैसे देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 8,37,000 रुपया इस पर लगाया, टोटल 9,37,000 रुपया लगाया। तो ये जब हमने ये काम शुरू किया था तो 14-15 प्लांट तक तो कोई इसमें शराकतदार नहीं था। मैंने अल्लाह से खुसूसी दुआ की, या अल्लाह इसमें सानिया पैदा फरमा। तो उसमें जैसे वो शेर होता है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग शामिल होते गए, कारवा बनता गया। तो अब ये इस तरह का कारवा बन चुका है कि यूसुफ साहब का जो ये प्लान लगा, तो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक और की भी बुकिंग करवाई है। ये भी मैं आपको बता दूं, 3 जगह पर अभी काम शुरू है। एक सेशन रोड पे, एक पंजाब में, एक सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल। जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर जुवेद भट्ट साहब पूरे पैसे दे रहे हैं, और बाकी हमारे साथ टीम ऐसी शामिल होगी हुई है, 4-5 ऐसे दोस्त हैं जो हर फिल्टर प्लांट में 1 लाख रुपया देते हैं। जब यूसुफ साहब ने कहा कि जी हमने सारे पैसे देने हैं, प्लांट मुकम्मल हो गया, तो जो लाख रुपया देते हैं उसमें से एक यासर सेठी वाले ने मुझे फ़ोन किया कि भाई वो हमारा लाख रुपया आपने उधर नहीं लगाया। मैंने बोला जी वो सारे पैसे किसी से अपने जिम्मे लिए थे। तो उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए अगर कोई सारे भी अपने जिम्मे ले, हमारा लाख आपने नहीं छोड़ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। हमारी कोशिश होगी कि गुजरात में कोई जगह ऐसी ना बचे जहाँ पे साफ पानी जो है लोगों की अप्रोच में ना हो। मकसद ये नहीं कि हर दरवाजे के बाहर हो, नहीं, यानी मोटरसाइकिल पे आसानी से जाके बंदा जो है वो फिल्टर प्लांट से पानी ले सके। तो मैं मशहूर हूँ डीसी साहब की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, तो मैं भी छोटी सी बात आपको बता दूँ कि कुछ अर्सा पहले पंजाब में हमने फिल्टर प्लांट लगाया। मेरा बंदा तकरीबन 1.5 माह फाइल लेकर घूमता रहा, कभी गरदौर के पास, कभी पटवारी के पास, कभी किसी की जगह के पास। जब डीसी साहब आए दोबारा पंजाब में काम शुरू होने लगा, तो इनसे पहले बात की, तो इन्होंने फरमाया कि 24 घंटे में आपका जो है ना NOC अप्रूव हुआ करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 24 घंटे नहीं हुआ। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम हो रहा है। जमीन ज्यादातर गवर्नमेंट की है, बिजली गवर्नमेंट की है, बाकी काम सारे हमारे हैं। एक मैं और बात आपको बता दूं, इसको लगाना इतना काम नहीं है जितना कि इसकी मेंटेनेंस और इसको चलाना इतना काम है। हमारी टीम हर वक्त काम करती है, जहां में फॉल्ट होता है ये सब विटनेस हैं, इनकी कई जगहों पे लगे हुए हैं, फौरन बंदे आते हैं। और अल्लाह की दात हमें हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा बंदा दे देती है जो जिसकी वो केयर करता है। जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, इन्होंने इसकी सफाई अपने जिम्मे ली है। हमारा बंदा हर 2-3 दिन के बाद आएगा, वो इसकी देखभाल करेगा। अगर कभी कोई मसला हुआ तो ये कॉल करेंगे और हम फौरी तौर पे इसका इंशाल्लाह दावा करेंगे, इसको सही करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे दरमियान डीसी साहब मौजूद हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि डीसीओ जो होता है वो फादर होता है जिले का, और डीसीओ साहब को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, बहुत अच्छी सोच के मालिक हैं। मैं अब अपने डीसीओ और आज हमारे इस मोहल्ले के मेहमान हैं, और ये जो मोहल्ला है टालीपुरा और अमीनाबाद, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, हमारा मान बढ़ाया। यकीन माने हमें बहुत खुशी हुई है आपके यहाँ आने का। ऐसे बैकवर्ड जो एरिया होते हैं वहाँ पे इतने बड़े मनसब पे जो बंदा होता है, जब वो तशरीफ लाता है तो बड़ी खुशी होती है लोगों को। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन मेरे तक पहुँची थी कि बंदे थोड़े होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये आपका मोहब्बत, आपका प्यार आप देख लें कि ये आपको मिलने के लिए, आपकी झलक देखने के लिए लोग सारे अखबार पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, और पल पल की खबरें आती हैं। जैसा ऑफिसर जिले में आता है उसका फौरन पता लगता है। आप काबिल एहतराम हैं, और ये आपकी मोहब्बत की वजह से ये सारे लोग जो है ये इकट्ठे हो गए हैं। और बाकी दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि डीसी साहब के पास तो टाइम इतना नहीं होता, लेकिन आपके लिए हमने साथ बिरयानी बनवाई है, आप खा के जाना, आप ना जल्दी जाना कि डीसी साहब चले जाए तो आप भी चले। और जी आपके सामने डीसी साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ سب سے پہلے میں یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس نیکی کے کام کو اس جگہ پہ کالی پورہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے شروع کیا، اور ایک اور مبارکباد کہ ماشاءاللہ اگلی کمٹمنٹ بھی اس کی طرف سے آ گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اس میں جو موٹیویشن ہے، جو موٹیویٹر ہے، وہ امتیاز اصل صاحب ہے۔ نیکی کا کام ہم سارے ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی موٹیویشن ہو تو پھر آگے چیزیں چلتی ہیں، ایک سسٹم بن جاتا ہے۔ تو سسٹم ماشاءاللہ امتیاز کوثر صاحب نے آپ کو بتایا ہے، اور اس میں آپ لوگ اپنا حصہ ڈالتے جاتے ہیں، ثواب اور نیکی اللہ کی نظر میں کماتے رہتے ہیں۔ مجھے امتیاز صاحب نے کہا جانا ہے تو میں نے کہا کہ بالکل نیکی کا کام، اور میں اور تو کچھ نہ کروں، لیکن یہ اگر مجھے آپ لے جائیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کر لوں گا، اور ان کا شکریہ اس لیے میرے پہ واجب ہے کہ یہ بیسیکلی اسٹیٹ کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اسٹیٹ یا ریاست کے بنیادی جو اصول ہیں یا جو بنیادی اس کا کام ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو صاف پانی کا پینے کا پانی بھی مہیا کرے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے جو معاشی حالات ہیں، اس طرح کے ہم مختلف کرائسس سے گزرتے ہیں، اس میں اگر سوسائٹی کی طرف سے اچھا رول ہو تو سوسائٹی کرنی شروع کر دے تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہونے شروع ہو۔ اور جہاں سوسائٹی کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی وہاں گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ ایون مہذب معاشروں میں یا وہ معاشرے جو ڈیولپڈ کنٹریز، وہاں بھی جب سرکاری اداروں کے ساتھ سوسائٹی کا تعاون نہیں ہوتا تو سرکاری ادارے کام نہیں کر پاتا۔ اگر آپ نیو یارک میں کوئی، جیسے آپ دوست ماشاءاللہ بہت سارے یورپ میں جاتے ہیں یا نیو یارک جاتے ہیں، تو وہاں بھی اگر آپ کو وہاں صفائی نظر آتی ہے تو اس میں ٹھیک ہے سرکاری اداروں کا بھی اپنا کردار ہے، لیکن لوگوں کو اس سے بڑھ کر اگر نیو یارک کے لوگ ایک دن یہ تہیا کر دیں کہ ہم نے سرکار سے تعاون نہیں کرنا اور جو کچھ کھانا ہے وہ روڈ پہ ہی پھینکنا ہے، یا اپنا کوڑا وہ ڈسٹ بن میں نہیں رکھنا، باہر روڈ پہ پھینک آنا ہے یا سیور میں ڈال دینا ہے، تو یقین کریں دوسرے دن آپ کو وہ نیو یارک نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس لیول کی نہ اویئرنیس آ رہی ہے، نہ اس لیول کی ذمہ داری آ رہی ہے۔ ابھی بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سارا کچھ سرکار کی طرف سے آ جائے۔ بالکل سرکار ذمہ دار ہے، لیکن ہم سرکار کو اتنا ضرور کر دیں کہ جو بنا ہوا ہے اس کا دھیان کر لیں، اس کا بھی دھیان نہیں ہم کرتے، اور جہاں کہیں سرکاری چیز نظر آ جائے ہم سارے کہتے ہیں کہ سب کا حق ہے، اور اس کو جس طرح بھی ہم مس یوز کر لیں۔ میں انہوں نے کہا کہ یہ منصب کی بات ہے کدھر آنا، اور بھائی میں تو سارا دن اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کے لیے ڈرتا رہتا ہوں کہ میں پتہ نہیں چیزیں اپنی پوری کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو میں تو اسی لیے دوڑتا رہتا ہوں، اسی لیے ایفرٹ کرتا رہتا ہوں کہ میرا رب میرے سے راضی رہے۔ اور یہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے تو بہت بڑا امتحان ہے، میں تو اس کو امتحان سمجھتا ہوں، اور اس امتحان کے لیے دوڑتا رہتا ہوں، اور جہاں امتیاز صاحب بلائیں گے، آپ لوگ بلائیں گے، میں آؤں گا انشاءاللہ رستے کو۔ اور ان کو میں اس لیے ساتھ ملانا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح کا ماشاءاللہ ان کا جذبہ ہے، جس طرح کی سوچ ہے، اور جو یہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 80% جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں وہ اگر ہم نے پانی صاف کر لیا تو وہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کیا اگر کڈنی سینٹر ہے اور ان کو پتہ امتیاز صاحب کو کہ وہاں اتنے زیادہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، کڈنی فیلئر ہو رہے ہیں، ہیپاٹائٹس کے ایشوز ہیں، تو اگر ہم نے پیرلل یہ کام شروع کر دیا کہ ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے شروع کر دیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں پیشنٹس کی تعداد کم ہونی شروع ہو جائے گی، ہیپاٹائٹس کے لوگ کم ہونے شروع ہو جائیں گے، کڈنی فیلئر کے لوگ کم شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ جو سوشل ایشوز ہیں، جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ان پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، ان میں امتیاز صاحب کا
دیں انشاءاللہ میں بھی جو میرے سے ہو سکا جہاں ان کو میری مدد کی ضرورت ہوگی وہ میں ان کو پرووائڈ کروں گا. ایک اچھا کمبینیشن بنا لیں اور آپ کو کریڈینشلز کا ان کے کردار کا میرا خیال ہے میرے سے زیادہ پتہ ہے. یہاں کے رہنے والے ہیں, یہ جو بھی آپ لوگوں کی طرف سے ہوگا یہ اس کو بڑی خوش اسلوبی سے نہایت ایمانداری اور دیانتداری سے لگائیں گے اور اس کا الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہے جو اس سے مفاد لے رہا ہے وہ آپ ہیں, میں ہوں, ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے ہاسپیٹلز ہیں. ہاسپیٹلز پہ رش کم ہوگا, سٹریس کم ہوگی. بیماری ہے تو سٹریس ہے, سٹریس ہے تو پھر آگے بیماریاں ہیں. تو یہ ایسا سرکل ہے, اس میں سے ہمیں امتیاز صاحب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور جہاں جہاں یہ قدم بڑھائیں گے آپ دوست جب تک میں یہاں ہوں میں انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کریں گے, ان کی مدد کریں گے اور جہاں بھی یہ ہمیں بلائیں گے ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور اچھا ان کا پروجیکٹ آگے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے, وہ بھی اس میں بھی مدد کر سکا وہ کریں. سب کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اور پھر بھی بلائیں گے تو میں آؤں گا انشاءاللہ. ایک آپ سے گزارش ہے کہ ہم سارے مل کے کوشش کریں کہ سرکار کو یا اسٹیٹ کی اداروں کو تھوڑا مضبوط کریں. ہم سارے مل کے مضبوط کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تعاون کریں. میں انشاءاللہ میں نے اپنے جتنے میرے سرکاری دفتر ہیں ان سب پہ اپنا نمبر دے دیا ہے. میرا اپنا نمبر ہے تو میں اپنے پاس رکھتا ہوں, میرا نمبر گھر میں ان کے پاس نہیں ہوتا. اور میں خود سنتا ہوں, لوگوں کے شکوے بھی سنتا ہوں, لوگوں کی سخت باتیں بھی سنتا ہوں. ان کو نہیں پتا کہ میں خود ہی اٹینڈ کر رہا ہوں. ان کو تو یہی ہے کہ کسی اہلکار کا نمبر دیا ہوگا تو وہ جب مجھے صبح فون کرتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ ہی کوئی نہیں, تسی کی چلا رہے ہو, ساڈے ڈی سی نال گل کراؤ. پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ میں ہی بول رہا ہوں, آپ مجھے اپنا کام بتانا. تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ ہم نے مل کے اس کو کرنا ہے, ہم نے مل کے اپنے نظام کو بہتر کرنا ہے. کسی نے اوپر سے آ کے نہیں کر کے دینا. اور آگے یہ جو چھوٹے ہمارے بچے ہیں, میرے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, ان کو کوئی بہتر فیوچر, کوئی بہتر مستقبل, کوئی بہتر ملک دے کے جائیں تاکہ ان کو جابس ملے, ان کی صحت مند زندگی ملے, ان کی تعلیم اچھی ہو, یہ محفوظ رہیں. اور وہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. اگر آپ میرے پہ سر چھوڑ دیں گے اور آپ عدم تعاون کرتے رہیں گے تو فساد ہوگا معاشرے میں. اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم مل کے کام کریں. میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے نوٹس میں اگر ہو کہ کوئی نیچے 2 نمبری ہو رہی وہ نہیں ہو سکتی, وہ انشاءاللہ میرے قبیل میں نہیں شامل کہ میں اس پہ کمپرومائز کر لوں. میں کل کی آپ کو ایک مثال دوں. کل اور کیا ہوا تھا, جو کسی نے پکچرز بھیجی میرے موبائل پہ, کیونکہ میں خود دیکھتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ آپ کے کارپوریشن والے جو لوگ ہیں یہ 2 نمبر گلیاں بنا رہے ہیں اور 3rd کلاس اینٹیں لگا رہے ہیں. میں نے واپسی پہ ان کو ادھر ہوں گے کارپوریشن کے لوگ, ان کو بتایا اس وقت جب میں وہاں پہنچ گئی. 15 منٹ پہلے میں نے ان کو کہا کہ فلاں جگہ پہ آ جائیں. اور بغداد کالونی میں 8 لاکھ کا ہمارا کام ہو رہا تھا. ہمارا سب انجینئر اور ٹھیکیدار ماشاءاللہ مل کے 2 نمبری کر رہے تھے. وہ اچھا ہوا ٹائم پہ پیمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی, ہمیں پتہ بھی لگ گیا. اس سب انجینئر کو آج میں نے حکومت پنجاب کو حوالے کر دیا, واپس کر دیا, یہاں سے نکال دیا. اور اس ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کر دیا کہ اس کو آئندہ کارپوریشن میں کام نہیں دوں گا جب تک. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جہاں اس طرح کی 2 نمبری ہو رہی ہے ضرور بتائیں. یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ میرا پیسہ ہے, یہ ہمارے غریبوں کا پیسہ ہے. جو اب پہلے ہی پیسہ کوئی نہیں ہے, فرینکلی پہلے ہی پیسہ کوئی نہیں. اور جو بچہ کچھ ہوتا ہے اگر وہ بھی ہمیں 2 نمبری سے لگانا ہے تو پھر یہی حال ہے جو ہم جس سے گزر رہے ہیں, جس سے بھگت رہے ہیں. اس میں آپ تعاون کریں. صفائی کے حوالے سے بھی آپ تعاون کریں. ہم بہت جلدی یہ شاپر بند کرنے جا رہے ہیں. اپنا بندوبست آپ لوگ کر لیں. یہ شاپروں کی وجہ سے بہت سیوریج کے مسائل ہیں. روز ہمارے گٹر بند ہوئے ہیں, روز آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں. اس میں آپ تعاون کریں گے. میں نے تاجروں کو تو کہہ دیا ہے کہ ان کو ختم کریں. تھوڑا سا ٹائم دیا ہے کہ چلو جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, لیکن ایک دن انشاءاللہ اس کو کلوز کریں گے. اور اس میں بھی آپ سے تعاون ہے کہ آپ بھی جو دکاندار پھر اس میں انوالو ہوتا ہے
आप उसका मुहासमा करें। आपको तो एक शॉपर नज़र आ रहा है ना, अपनी आप सहूलत के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन वो पूरे निज़ाम को ख़राब कर रहा है। तो उसके लिए बेहतर है कि कपड़े का कोई अपना बैग बनवा लें और जो भी चीज़ लेनी है उसी में जाके लें। पहले भी तो हम करते रहे, अभी आसानियाँ हमने खुद अपने लिए बनाई और वो आसानी हमारे ही गले पड़ गई। इसमें आपसे ताउन चाहिए। मैंने ये इंशाल्लाह 1 नवंबर से इस पे क्रैक डाउन करूँगा और फिर इनको ये मामला बंद करेंगे। उससे भी हमारे सीवरेज के जो गुजरात शहर का बहुत बड़ा मसला है वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक उस की वजह से भी इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपको मैंने बहुत टाइम ले लिया और अभी 5:30 बजे एक मीटिंग है चीफ सेक्रेटरी साहब की, तो मैं इजाज़त चाहूँगा।